مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ ڈاکٹر اقبال ایک بڑے شاعر ہندوستان کے، وہ کہتے ہیں رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ آپ یہ بتائیے، ہماری زندگی جب ہم پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر اب تک جو ہماری نشو و نما ہوئی، ہماری پرورش ہوئی، ہم جو بڑے ہوئے، جو بچے ہیں جو اسکول وغیرہ کی پڑھائی کرتے ہیں یا آج وہ کالج میں ہیں یا اور کچھ پڑھائی کرتے ہیں، یہاں تک جو پہنچے، کالج تک جو پہنچے، ہر سال کامیاب ہوتے رہے، ہر سال پاس ہوتے رہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے، اگر وہ نہ چاہتا تو ایک سال بھی کوئی بچہ پاس ہو سکتا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو ہم اپنی زندگی کے ایک قدم اٹھانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو کامیابی مل رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے پاس ماں باپ ہیں، ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ ماں نہ ہو تو انسان کی پرورش نہیں ہو پاتی، باپ کا سایہ نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ جس کے ماں باپ ہیں ان کی زندگی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو کیا یہ ماں باپ کی نعمت ہمیں مل سکتی تھی؟ وہ اگر چاہتا تو بچپن ہی میں ہم سے ماں باپ جو ہے، ہم اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے، وہ اگر چاہتا تو۔ مگر اللہ نے ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھا تو ہم کو ان کی نعمت ملی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جو لوگ کہیں کام کرتے ہیں یا کہیں بزنس کرتے ہیں، کوئی دھندا کرتے ہیں، جو کچھ اس میں ان لوگوں کو ترقی حاصل ہوئی، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ بے شک اسی کا احسان ہے۔ جو کچھ ہمیں روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، یہ اللہ ہی کا تو احسان ہے۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، آج کے زمانے میں ہم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پورا پورا دن بھوکا رہتا ہو اور گھر میں کھانے کو نہ ہو۔ الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ لوگ دو دو دن، تین تین دن فاقے پہ گزارتے تھے، یعنی بغیر کھانے کے گزارتے تھے، پانی پی پی کے دو دو تین تین دن چلاتے تھے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا، مگر الحمدللہ آج کوئی بھوکا پیٹ کسی کا دن نہیں جاتا۔ سب سوتے ہیں تو الحمدللہ بھر پیٹ جو کچھ میسر ہے گھر میں وہ کھا کر اطمینان کی نیند سوتے ہیں۔ یہ جو رزق ہے یہ خدا کی نعمت نہیں ہے، یہ اس کا احسان نہیں ہے۔ اور پھر جو ہم آرام کرتے ہیں، جو ہمیں نیند ملتی ہے، یہ اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، آپ ان سے جا کر پوچھئے کتنا پریشان رہتے ہیں وہ۔ دوائیوں پہ دوائیاں چلتی ہیں، ڈاکٹر بدلتے جاتے ہیں، مگر ان کو چین نہیں ملتا، ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، راتوں رات کروٹ بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور جب نیند نہیں آئے گی تو انسان کبھی بھی فریش نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی اس کا دماغ تازہ نہیں ہو سکے گا۔ جب رات کو نیند نہیں آئی تو بندہ دن میں کام کیا کرے گا؟ وہ دن بھر پریشان رہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ہم لوگوں کو جو نیند آتی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اگر گننا چاہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی یہ نعمت ہے، تو وہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں تو بھی نہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک ایک رونگٹا جو ابھی سلامتی کے ساتھ لگا ہوا ہے ہمارے جسم پر، یہ اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ ایک رونگٹا بھی اگر غلط طریقے سے نکل جاتا ہے تو پھوڑا نکل آتا ہے، بال توڑ ہو جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک بال کے اس طرح سے نکلنے سے کہ وہاں پر وہ پھوڑی ہو جاتی، کتنی تکلیف۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی
اور اس میں جھپکنے کی جو صلاحیت دی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. کہیں دھول وغیرہ کوئی چیز آئے تو خود بخود ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور آنکھیں محفوظ ہو جاتی ہیں، دھول جانے سے بچ جاتی ہے. یہ جو ہے، جو بند ہوتی ہے، یہ بھی نعمت ہے. اور یہ جو پلکیں ہیں ہماری، یہ بھی نعمت ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دھول آنکھ میں پڑنے والی ہوتی ہے مگر ان پلکوں میں وہ رہ جاتی ہے. کبھی کبھی کوئی کیڑا آنکھ میں جانے والا ہوتا ہے، کبھی کبھی چلا جاتا ہے اور کبھی کبھی تو یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے ان پلکوں میں آ کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رونگٹا جو بنایا ہمارے جسم میں ہمارے لیے، یہ ایک ایک بال بھی جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر ایک رونگٹے پر اس کا بہت بڑا احسان ہے. ایک ایک دانے کا جو رزق ملتا ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے جو کوڑے کے ڈھیر سے، کچرے کے ڈھیر سے سڑی ہوئی روٹی نکال کر اس کو نل کے نیچے دھو کر پھر کھاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے. الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا نہیں، ایسی نوبت نہیں آئی. تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. تو جس خدا کے اتنے بڑے احسان، اتنے سارے احسان، اتنی ساری نعمتیں ہم پر ہیں، اتنے احسانات اس نے کیے، اور آگے بھی جو ہم کریں گے، آگے بھی جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ان کو کامیابیاں چاہیے. آگے کی کلاس میں، آگے کی جماعتوں میں، سب کی لو اللہ ہی سے لگی ہوئی. اللہ ہی کامیابی دینے والا ہے، اللہ ہی ترقی دینے والا ہے. جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو، بڑھوتری ہو. اللہ ہی روزی دینے والا ہے. سب کی امید اللہ ہی سے لگی ہے. آگے بچوں کی، جو ماں باپ بچے والے ہیں، بچوں کی شادیاں وغیرہ کرنا ہے، بہت بڑا کام ہے. مگر لگتا ہے ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اسباب بنا دے گا، وہ انتظام کرا دے گا. تو یہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہماری زندگی میں، سب اللہ ہی کی رحمت سے ہوگا، اسی کی نعمت، اسی کے کرم، اسی کے احسان سے ہوگا. اور سب ہوتا ہے الحمدللہ، سب ہو جاتا ہے وقت پر. تو جس رب کے اتنے احسان ہم پر ہیں، آج ہیں، جو ہو چکے، آنے والی زندگی میں جو اس کے احسان ہم پر ہوں گے، تو کیا احسان کے بدلے ہمیں خدا کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ایک انسان کسی انسان کو ایک مٹھائی کا ڈبہ دے دے نا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. وہ مٹھائی کب تک چلے گی؟ 2 دن میں وہ مٹھائی کا ڈبہ ختم ہو جائے، لیکن اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جھک کر. رب ہمیں زندگی بھر پال رہا ہے، زندگی بھر روزی دے رہا ہے، ہمیں کامیابیاں دے رہا ہے، ہمیں ترقیاں دے رہا ہے، آگے بھی وہی دے گا، وہی کرم فرمائے گا. وہی ایک ذات ہے. کیا ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ضرور رب تبارک و تعالی کا شکر ہمیں ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. اس کے احسانات ہیں ہم پر. ایک شخص ہے، میں نہیں، کوئی ایک آدمی دوسرے سے یہ کہے کہ میں تیری پڑھائی کا انتظام کرا دوں، میں تجھے جاب دلا دوں، تیرا بزنس کروا دوں، تیرے لیے دکان خرید کر تجھے دے دوں، تیری شادی کرا دوں اپنے پیسوں سے، تجھے رہنے کے لیے بنگلہ دلا دوں، محل دلا دوں، گاڑی سواری وغیرہ جو تو چاہے میں سب تجھ کو کرا دوں، لیکن صرف میرا اتنا کام ہے کہ میں 3-4 مرتبہ تجھے اپنی آفس میں بلاؤں گا، تجھے آنا ہے، 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنا ہے اور چلے جانا. آپ بتائیے، زندگی بھر وہ جس نے اتنے احسان وہ کر رہا ہے اس کے اوپر، پڑھائی کی فیس، شادی بیاہ، کاروبار وغیرہ، دکان وغیرہ سب دیا، گاڑی وغیرہ، بنگلہ، ہر چیز دیا اس نے. اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف تجھے اتنا کرنا ہے اس کے بدلے کہ روزانہ میری آفس میں 3-4 مرتبہ آنا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے اور چلے جانا، کیا وہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، بچپن سے لے کر موت تک کرم فرمانے والا، رحم فرمانے والا، احسان فرمانے والا، نعمتیں عطا فرمانے والا، ترقیاں، کامیابیاں عطا فرمانے والا وہ رب اللہ تبارک و تعالی ہے. اتنے احسان، اتنے کرم کے باوجود اگر وہ ہمیں کچھ حکم دیتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہے، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس کے شکریہ میں ہمیں اس کے حکم کی پابندی نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم نہیں کریں تو کیا ہم اس کے ناشکر گزار بندے نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اس کے نافرمان بندے نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اس کی ناشکری نہیں کر رہے ہوں گے؟ اور وہ شخص
جو کسی دوسرے شخص کو اتنی ساری چیزیں دے مہیا کرا دے، اور اگر وہ اس کی بات نہ سنے، اتنی دیر کے لیے اس کے پاس نہ جائے، تو کیا وہ انسان غصہ نہیں ہوگا؟ کیا اس پر وہ سختی نہیں کرے گا کہ میں نے تجھے اتنا سب کچھ دیا اور تو میری اتنی بات نہیں مانتا؟ کیا وہ سختی نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی جس کے ہماری زندگی پر بچپن سے لے کر موت تک اسی کا احسان ہے، ہم اگر اس کا شکریہ نہ ادا کریں، اس کے حکم پر عمل نہ کریں، تو کیا وہ غضبناک نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہم پر غضب نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہم پر شدت نہیں فرمائے گا؟ ضرور یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم فرمانے والا ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کا حکم ہے کہ دنیا میں جو میرے گھر ہیں، جو مسجدیں ہیں، 5 وقت اس میں تمہیں حاضر ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور سارے احسان تو مانگے گا، گھر انتظام رب تبارک و تعالی کرے گا، تو مانگے گا جو مراد دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، بس یہ ہے کہ تو 5 وقت کی نماز ادا کر لیا کر، 5 وقت میرے مسجد میں حاضر ہو جا اور کچھ وقت کے لیے نماز ادا کر، میں تجھے زندگی، دنیا اور آخرت ہر جگہ کی خوشیاں عطا فرماؤں گا۔ بتائیے، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے تو کیا رب ناراض نہیں ہوگا؟ کیا وہ سختی نہیں فرمائے گا؟ اور یاد رکھیں، یہ جو نماز ہے نا، یہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرنا ہے، یہ اس کا شکر ہے، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ بندے کا جب ہم کوئی شکر ادا کرتے ہیں تو تھوڑا سا جھکتے ہیں، شکریہ، لیکن اس کے جس کے اتنے احسانات ہیں تو ہم اس کے شکریہ میں رکوع تک جھکتے ہیں اور سجدے میں جا کر جھک کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس شکر کے ادا کرنے کا طریقہ ہمیں خود اللہ نے سکھایا، اور پھر اس کی بڑی برکتیں بھی ہیں۔ نماز ہے شکر ادا کرنا، اور نماز نہ پڑھنا یہ اس کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ سنیے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب اور میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو نماز ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، نہ ادا کرنا یہ اس کی ناشکری ہے کہ جس پر اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کی وعید ہے۔ تو کیا کون چاہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب آئے ہم پر؟ کیا ہم نمازیں چھوڑ کر خدا کی پکڑ اور خدا کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا۔ تو جس کام کا رب نے حکم دیا تم نے اس کو کیا نہیں، تو کیا تم خوش رہو گے؟ تم اللہ کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ جب ہم نمازیں ادا کرتے ہیں تو رب ہمارا ہم سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ضرور خوش ہوگا، لیکن اگر ہم اسے ناراض کریں گے تو پھر کیا ہم خوشی کی امید رکھتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نمازیں ادا کریں، یہ 5 وقت کی نماز ہے، بہت کم ہے، ملی تو تھی 50 وقت کی نماز، یہ حقیقت ہے۔ ہم لوگوں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سفارش فرما کر 5 کر کے 45 وقت کی نمازیں کم کروا دی، 5 بچی۔ اگر 5 بھی نہیں ادا کریں گے تو پھر جس نبی نے یہ 45 وقت کی نمازیں کم کرائی اور صرف 5 وقت کی نمازیں ہم کو آسانی کے لیے دی، قیامت کے دن اس نبی کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جب وہاں سوال ہوگا، نبی خود سوال کریں گے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ جا کر 45 وقت کی نماز تمہارے لیے کم کرائی تھی، 5 کرائی تھی، ہم نے 50 سے 5 کرائی، اور تم زندگی میں نماز چھوڑتے رہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کیا ہم اس وقت اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، یہ نمازیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فرض تو ہے ہی، یہ ہمیں تو ہر حال میں پڑھنا ہے، اور یہ بات ذہن سے ہم سب کو نکال دینا چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ بے شک توبہ سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن توبہ سے یاد رکھیے نماز معاف نہیں ہوتی۔ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک، زندگی کی آخری سانس تک جتنی نمازیں چھوڑی ہے وہ ساری نمازیں پڑھنا پڑے گا، وہ کوئی ایک نماز بھی معاف نہیں ہوگی۔ بندہ اللہ سے توبہ کرے، توبہ کر کے اپنی پیشانی رگڑ کر خون کر لے، نماز معاف نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں چھوڑا ہے
ایک وقت کی بھی نماز نہیں معاف ہوگی. جو دوسرے گناہ کیے ہیں وہ گناہ معاف ہوں گے. نماز جو چھوٹ گئی، جو چھوڑ دیا، وہ معاف ہوگی نہیں. وہ کب معاف ہوگی؟ جب اس کی قضا کرے گا تب معاف ہوگی. وہ سر سے اسی وقت اترے گی جب وہ خود پڑھ کر اتارے گا. جو روزے چھوڑ دیے وہ اسی وقت سر سے اتریں گے جب وہ رکھ کر اس کی قضا کر کے اپنے سر سے اتارے گا، تبھی وہ روزہ کم ہوگا. ورنہ بندہ قضا نمازوں کا گٹھرا لے کر قیامت کے میدان میں جائے گا. ہر ایک جو گٹھرے میں ساری نمازیں بھری ہوں گی، ایک ایک نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس دن کی اس وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی عذر نہیں ہوگا. بڑا مشکل مرحلہ ہوگا نمازوں کی حساب دینا، بڑا مشکل ہوگا. آج ہم سے کہ کوئی کسی چیز کی بات پوچھ لے کہ وہاں کیوں گئے تھے، اس کا کتنا حساب ہوا، تو کوئی ایک چھوٹا بھی حساب پوچھ لے تو بھاری پڑ جاتا ہے. اگر واقعی حقدار ہے کہ وہ ہم سے حساب لے تب تو ہم کچھ بولتے ہیں، اس کو حساب دیتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں. ورنہ اگر ایسے ہی کوئی دوسرا ایرا ویرا پوچھے تو پوچھا تیرے کو کیا لگتا ہے سوال کرنے کا، تو کیوں پوچھ رہا ہے حساب. مطلب بھاری پڑتا ہے دنیا میں بھی ایک چھوٹی موٹی چیز کا بھی حساب دینا. آخرت میں خدا کے سامنے کس طرح ہم ایک ایک نماز کا حساب دیں گے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یاد رکھیے نماز فرض تو ہے، لیکن نمازیں پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہے ہم گنہگاروں کے لیے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 وقت کی نماز کا ثواب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماتا. یعنی تعداد تو کم ہو گئی لیکن نمازوں کا ثواب نہیں کم ہوا. جو 50 کا ثواب تھا وہ 5 میں بھی 50 ہی کا ثواب ملے گا. بڑا ثواب ہے، بڑی برکتیں ہیں. بندہ جو نماز کے لیے مسجد آتا ہے نا، تو جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے تو مسجد میں فرشتے ہی بھرے ہوتے ہیں، فرشتے عبادت کرتے رہتے ہیں. تو بندہ جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے فرشتے اس سے دوستی کر لیتے ہیں. حدیث پاک میں فرشتے اس سے دوستی کر لیتے ہیں. دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھتے ہیں. اگر وہ کہیں جائے سفر وغیرہ میں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، بلا سے، مصیبت سے، حادثے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، یہ بندہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کا ساتھ دیتے ہیں. کوئی بھی ایسا کٹھن معاملہ ہو فرشتے اس کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بندہ وہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر جا کر اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی شفا کی، اس کی صحت کی، اس کے صحیح ہونے کی دعا کرتے ہیں. اگر اس سے بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اگرچہ وہ دعا نہ کرے، فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اور گناہ معاف کرانے کی دعا کرتے ہیں. یہ ساری برکتیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور یہ نماز ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق والی چیز نماز ہی ہے. فرق کی چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے. ایک لائن میں ایک مسلمان، ایک کرسچن، ایک یہودی، ایک سکھ، ایک پارسی، ایک جین، الگ الگ مذہب کے لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیجیے اور مذہبی کوئی علامت نہ ہو. داڑھی کیا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے؟ داڑھی سادھو بھی رکھتے ہیں، داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں، داڑھی کرسچن لوگوں کے جو پادری، جو ان لوگوں کے گرو گھنٹال جس کو مانتے ہیں، داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں. یہاں تک کہ یہودیوں کی بھی جو مندروں میں جو گرو گھنٹال ہوتے ہیں وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں. تو داڑھی سے جو ہے یہ ایمان اور مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ تو نبیوں کی سنت ہے تو ہم رکھتے ہیں، ورنہ رکھتے تو وہ بھی ہیں. داڑھی سے پتہ چلے گا مسلمان ہے، داڑھی سے فرق آئے گا. ٹوپی آپ کو معلوم، ٹوپی یہودی بھی جو سخت قسم کے یہودی ہوتے ہیں وہ ٹوپی بھی پہنتے ہیں، وہ بھی ٹوپی پہنتے ہیں. ہندو بھی ٹوپی پہنتے ہیں. آپ دیکھنا کتنے RSS والے ٹوپی پہنتے ہیں. وہ الگ سی بات کیوں، الگ قسم کی ٹوپی ہوتی ہے لیکن وہ ٹوپی پہنتے ہیں، وہ بھی ٹوپی. تو ٹوپی بھی جو ہے یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. ٹوپی سے فرق نہیں ہوگا کہ یہ مسلمان، نہ کرتے پیجامے سے فرق ہوگا. کوئی بھی کرتا پیجامہ چڑھا لے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کوئی بھی ہندو کرتا پیجامہ جبہ چڑھا لے، صدری پہن لے، امامہ باندھ لے، مسلمان ہوگا؟ پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے؟ نہیں. فرق کیسے معلوم ہوگا؟ وہ جو لوگ کھڑے ہیں، فرق کیسے معلوم پڑے گا؟ پتہ کیسے چلے گا کون مسلمان ہے؟
پتہ ایسے چلے گا کہ عصر کی نماز کے لیے اذان ہوئی تو ان لوگوں میں سے جو نکل کر مسجد کی طرف گیا سمجھ لو وہ مسلمان ہے. اسی سے پتہ چلے گا کہ وہ اس لیے کہ کوئی غیر مسلم کبھی نماز نہیں پڑھے گا. غیر مسلم ٹوپی پہن سکتا ہے, کرتا پیجامہ پہن سکتا ہے, پہنتے بھی ہیں, داڑھی رکھ لیتے ہیں, ٹوپی بھی پہن لے گا, لیکن کبھی وہ نماز نہیں پڑھے گا. نماز کون پڑھتا ہے؟ صرف نماز جو ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرتی ہے. وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا تو ایک مسلم اور غیر مسلم میں پھر کیا فرق رہ جائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ دکانیں ہیں, گھر ہے لائن سے, اس طرح یہاں بھی ہوں گے, مسلم کے بھی ہیں, غیر مسلم کے بھی ہیں. اگر اس پوری لائن میں جس لائن میں مسلم گھر بھی ہے, غیر مسلم گھر بھی ہے, اگر کوئی نہیں نکلا اذان کے وقت مسجد کے لیے تو ایسا لگے گا کہ سارے ہی غیر مسلم کے گھر ہیں. تو مسلم اور غیر مسلم کے گھر میں فرق کیسے ہوگا؟ نماز